محمد بن قاسم اسلام کا نوجوان فاتح۔ ابتدا سال 695 عیسوی کے قریب عرب سرزمین کے شہر طائف میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا محمد بن قاسم۔ وہ قاف بے چھوٹی علام ثقف سے تعلق رکھتے تھے، وہی قبیلہ جس میں مشہور سپہ سالار حجاج بن یوسف بھی تھے۔ محمد بن قاسم کے والد کا نام قاسم بن یوسف ثقفی تھا۔ وہ ایک معزز اور بہادر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ بچپن ہی سے محمد بن قاسم علم، شجاعت اور عبادت میں ممتاز تھے۔ ان کے استاد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خاص شاگردوں میں سے تھے، جنہوں نے ان کے دل میں عدل اور انسانیت کا بیج بویا۔ شباب اور سپہ سالاری کی ابتدا۔ جب محمد بن قاسم نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ان کی عمر محض 17 برس تھی۔ اس عمر میں وہ نہ صرف فن حرب میں ماہر ہو چکے تھے بلکہ قیادت، تدبیر اور اخلاق کے بھی اعلیٰ نمونے بن چکے تھے۔ ان دنوں بے صغیر کے علاقے سندھ میں راجہ داہر کی حکومت تھی۔ سمندر کے راستے سے عرب تاجروں کے جہاز لوٹے جا رہے تھے اور کچھ مسلمان عورتوں کو قید کر لیا گیا تھا۔ ان مظلوم عورتوں نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کو فریاد بھیجی۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ ان مظلوموں کی مدد کی جائے۔ حجاج بن یوسف نے یہ مہم اپنے قابل اور بہادر بھتیجے محمد بن قاسم کے سپرد کی۔ سندھ کی طرف روانگی۔ سال 711 عیسوی کا زمانہ تھا۔ محمد بن قاسم نے 6000 عرب سپاہیوں کے ساتھ مکران کے راستے سندھ کی طرف پیش قدمی کی۔ راستہ دشوار، موسم سخت، دشمن طاقتور، مگر محمد بن قاسم کا ایمان مضبوط تھا۔ انہوں نے کہا، ہم اللہ کے دین کے سپاہی ہیں، ہمارا مقصد زمین فتح کرنا نہیں، دلوں کو اسلام کے نور سے منور کرنا ہے۔ دیبل کا مرکہ۔ محمد بن قاسم کی پہلی جنگ دیبل، موجودہ کراچی کے قریب میں ہوئی۔ یہاں راجہ داہر کی فوجوں نے سخت مقابلہ کیا، مگر محمد بن قاسم نے منجنیق العروس سے قلعے کی دیواریں توڑ ڈالیں۔ فتح کے بعد انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ عدل و انصاف کا سلوک کیا، نہ کوئی لوٹ مار، نہ ظلم۔ بت خانے کے بجائے صرف ایک مسجد قائم کی گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سندھ میں اسلام کا پہلا چراغ روشن ہوا۔ راجہ داہر سے فیصلہ کن جنگ۔ دیبل کے بعد محمد بن قاسم نے اپنی فوج نیرون کوٹ، حیدرآباد سے اور پھر برہمن آباد کی طرف بڑھائی۔ راجہ داہر اپنی پوری طاقت کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلا۔ دونوں فوجیں دریائے سندھ کے کنارے آمنے سامنے آئیں۔ جنگ سخت ہوئی۔ تیروں، نیزوں اور تلواروں کی چمک سے میدان روشن ہو گیا۔ محمد بن قاسم خود گھوڑے پر سوار، ہاتھ میں جھنڈا لیے، نونین تکبیر بلند کر رہے تھے۔ آخرکار اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ راجہ داہر مارا گیا اور سندھ کی سلطنت محمد بن قاسم کے ہاتھ میں آ گئی۔ عدل و انصاف کا نظام۔ فتح کے بعد محمد بن قاسم نے جو طرز حکومت قائم کیا وہ تاریخ میں مثالی سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو اسلام قبول کرے وہ ہمارا بھائی ہے، اور جو اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہے وہ جزیہ دے کر امن سے رہ سکتا ہے۔ انہوں نے ہندوؤں کو مذہبی آزادی دی، مندروں کو تباہ نہیں کیا اور برہمنوں کو حکومت میں شامل کیا۔ انصاف کے دروازے سب کے لیے کھلے رکھے۔ سندھ کے لوگ ان کی دیانت، شرافت اور عدل کے عاشق ہو گئے۔ اسلام کا نور پورے سندھ میں۔ محمد بن قاسم نے صرف تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق، رواداری اور علم سے سندھ کے دل جیتے۔ انہوں نے مدارس قائم کیے، مسجدیں بنوائیں، عربی زبان کی تعلیم کو فروغ دیا اور عدل کے قاضی مقرر کیے۔ ان کے دور میں سندھ کو باب الاسلام کہا جانے لگا، یعنی اسلام کا دروازہ۔ اسی دروازے سے اسلام پورے بے صغیر میں پھیلا۔ دھوکہ اور قید۔ لیکن تاریخ کا ایک المناک موڑ آیا۔ حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا اور نیا خلیفہ سلیمان بن عبد الملک تخت نشین ہوا۔ اس نے حجاج کے تمام عزیزوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ محمد بن قاسم کو بھی بلاوجہ قید کر لیا گیا۔ جب وہ قید خانے میں لائے گئے تو سندھ کے عوام رو پڑے۔ وہ نوجوان جس نے انصاف کا علم بلند کیا، ظلم کی تاریکی مٹا دی،
آج خود ظلم کا شکار تھا۔ شہادت: محمد بن قاسم کو بے بنیاد الزام میں قید میں قتل کر دیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 24 سال تھی۔ یہ جوانی اسلام کی خدمت میں قربان ہو گئی، مگر ان کا نام ہمیشہ زندہ رہ گیا۔ وراثت: محمد بن قاسم کی فتح سے نہ صرف سندھ بلکہ پورے بر صغیر میں اسلام کی بنیاد پڑی۔ وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے بر صغیر میں اسلامی عدل، مساوات اور علم کی روشنی پھیلائی۔ ان کے بعد آنے والے علماء، صوفیاء اور مشائخ نے انہی بنیادوں پر دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ اختتامیہ: محمد بن قاسم کی داستان محض ایک جنگی فتوحات کی کہانی نہیں، یہ ایمان، انصاف اور انسانیت کا وہ چراغ ہے جو 1300 سال گزرنے کے بعد بھی روشن ہے۔ ان کا پیغام آج بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ طاقت انسان کو نہیں بلکہ انصاف انسانیت کو بلند کرتا ہے۔ ایمان کے ساتھ نیت خالص ہو تو کم عمر بھی تاریخ بدل دیتا ہے۔